الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریشوں سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے لے کر کے 103 پڑھی گئی ہے، یعنی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، تم مت پوچھو وہ باتیں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم پوچھو یہ باتیں جس وقت کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہو وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. اللہ رب العزت نے اس سے معاف کر دیا، اور اللہ بخشنے والے ہیں، تحمل فرمانے والے ہیں. یہ تو پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. اس آیت میں بلا ضرورت سوال کرنے کی ممانعت کو بیان کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ احکام شرعیہ کی تدقیق، مطلب یہ کہ بال کی کھال نکالنے کی عادت ہوتی ہے، بلکہ شوق ہوتا ہے، اور وہ احکام جو نازل نہیں ہوئے وہ باتیں بھی پوچھتے ہیں بلا داعیہ ضرورت کے. کوئی ضرورت کا داعیہ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ باتیں پوچھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ہدایت کی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ تم بلا ضرورت ایسے سوالات مت کرو کہ اگر وہ سوالات کا جواب آ جائے گا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مخفی راز ہے، سربستہ راز ہے، وہ آشکارا ہو جائے، واضح ہو جائے، کھل جائے، ظاہر ہو جائے، اور اس کی وجہ سے تمہیں برا لگے، تمہاری رسوائی ہو، تمہاری ذلت ہو. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے. 2 روایتیں بیان کی ہیں کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 2 روایتوں کو روایت کے اعتبار سے 2 الگ الگ بیان کیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ دونوں روایتیں ایک ہی سفر کا واقعہ ہے. اور واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے سفر میں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ایک صاحب کی اونٹنی گم ہو گئی. تو جن صاحب کی اونٹنی گم ہو گئی انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کا اظہار فرمایا
کہ مجھے معلوم نہیں تمہاری اونٹنی کہاں ہے۔ تو منافقین جو تھے وہ چیمی گوئیاں کرنے لگے آپس میں، اور کہنے لگے کہ آسمان کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اور زمین پر اونٹنی گم ہو گئی، وہ ان کے علم میں نہیں ہے۔ کیسی ایذا پہنچا رہے ہیں، کیسی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے ایسا کہا ہے، لیکن ہم تو ہنسی اور دل لگی کرتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کسی کی دل لگی کسی کو دل کی لگی ہوتی ہے، یعنی جو اس کے دل کو لگتی ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں دل لگی کرنے میں کہ سامنے والے کے دل پر کیا گزری گی۔ بہرکیف انہوں نے کہا کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یوں فرمایا ہے کہ خطب خطبۃ ما سمعت مثلها قط، کہ آپ نے ایسی تقریر فرمائی، ایسا واعظ فرمایا کہ ایسا واعظ میں نے کبھی نہیں سنا تھا اس واقعے کے بعد۔ اور اسی واعظ میں آپ نے یوں فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانو آخرت کے تعلق سے، منافقین کی وجہ سے یہ آخرت کے تعلق سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ وہ باتیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ یہ آپ نے فرمایا اس بیان میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا تھا، چنانچہ آپ نے یوں فرمایا کہ میں صرف وہی باتیں بتا سکتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ تک پہنچائی ہے۔ اور اس کے بعد اونٹنی کا بتا دیا کہ اونٹنی فلاں جگہ پر فلاں شارے پر ہے، فلاں راستے پر ہے، اور اس کی نکیل جو ہے وہ درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے وہاں دیکھا تو وہیں اونٹنی تھی اور اس کی نکیل جو تھی وہ شاخ میں الجھی ہوئی تھی، وہ لے کر آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں یوں فرمایا کہ میں جب تک اس مجلس میں موجود ہوں تم جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ صحابہ کرام نے ماحول کی نزاکت کو نہیں سمجھا اور سوالات کرنے شروع کر دیے، فضول سوالات۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ من ابی، میرا ابا کون ہے؟ یہ سوال کرنے والے صاحب ان کے والد کے بارے میں لوگ تان دیا کرتے تھے، تو لوگوں کے سامنے صاف ہو جائے اور تانا آئندہ نہ چل کر نہ دے، اس وجہ سے یہ سوال کیا۔ تو آپ نے بتایا کہ تمہارا ابا فلاں ہے، تمہارے باپ فلاں ہے۔ اور بھی سوالات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا یہ بہت زیادہ اور فضول سوال کرنا، تو فضول سوال کرنے کی وجہ سے آپ کو ناگواری ہوئی، ناراضگی ہوئی، اور وہ ناراضگی کا اثر آپ کے چہرے پر دکھائی دینے لگا۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر پڑھنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، ہم رب سے راضی ہو گئے، ہم اللہ سے راضی ہو گئے رب ہونے کے اعتبار سے، اور محمد سے راضی ہو گئے رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام سے راضی ہو گئے دین ہونے کے اعتبار سے۔ کئی بار پڑھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور ہو گئی۔ تو یہ تو صحیح بخاری کے اعتبار سے شان نزول ہوا۔ اسی کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی تو تمہیں بری لگے گی۔ اور صحیح مسلم کے اعتبار سے اور ابن حبان کی روایت کے اعتبار سے یہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ دیا، خطبہ دیا، تقریر کی، اور یوں فرمایا کہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض ہو گیا ہے لہذا تم حج کرو۔ فسأل رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رجل کے بارے میں شراح حدیث مختلف باتیں لکھتے ہیں کہ آیا اقرع ابن حابس ہے یا وکاشہ ابن محسن ہے، جو بھی ہو۔ تو وہ سوال کرنے والے صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قالها ثلاثا، آپ خاموش رہے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ دوسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں نام کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتی اور تم مشقت میں پڑ جاتے، تم ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے یوں فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ یعنی جو احکام نازل نہیں ہوئے اس کی کھود کرید مت کرو اور بہت گہرائی میں مت جاؤ، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتکم، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا اس تقریر میں، اس واعظ میں، کہ انما هلك من كان قبلكم بکثرت سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ان کے کثرت سوال کرنے کی وجہ سے۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اللہ تمہارے لیے تین باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں، قیل قال کو۔ قیل قال کا مطلب کیا؟ اس نے ایسا کہا، ایسا سنا گیا، فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہتا تھا۔ یہ سب گوسپ بیکار ہے۔ جس کو کام کی باتیں نہیں آتی یا کام کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ ایسے بیکار کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ تو کہا کہ قیل قال کو اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے، وکثرت السؤال، وکثرت سوال، بیجا سوالات کرنا، واضاعت المال، اور مال کے ضائع کرنے کو ناپسند کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ان کے کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کے خلاف، اپنے انبیاء پر اختلاف کی وجہ سے۔ یعنی انبیاء نے کوئی بات کا حکم دیا اور ان باتوں کو وہ بجا نہیں لائے تو انبیاء سے اختلاف ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے یوں فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم مقدور بر اس کو بجا لاؤ، یعنی جتنا ہو سکے اس کو بجا لاؤ۔ واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے رک جاؤ، آپ نے یہ فرمایا۔ تو ایسی ہی چیزوں کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا۔ اب یہی دیکھ لیجئے مسلم شریف کی روایت کے اعتبار سے کہ اگر آپ یس کہہ دیتے، نام کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور کتنی مشقت ہوتی۔ وہ صحابی نے سوال اس معنی کر کیا کہ جیسے نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں، روزے سال میں 1 مہینہ رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ حج کا بھی ایسا کچھ ہو، اس لیے صحابی نے یہ سوال کر لیا۔ بہرکیف اے ایمان والو، تم سوال مت کرو ایسی چیزیں کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم سوال کرو اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوتا ہے، یعنی قرآن کے نزول کے زمانے میں اگر تم سوالات کرو گے تو ان سوالات کا جواب وحی سے آ جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا، اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ قرآن کے نزول کے ساتھ سوالات کو مقید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا نزول کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، وحی منقطع ہو جائے گی، نبوت ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا قرآن کے نزول کے وقت سوالات کریں گے تو کوئی چیز واجب یا لازم اور فرض ہو جائے گی یا نیا حکم آ جائے گا، لیکن اب تو قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے تو سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ
قرآن کا نزول مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ اثر تو نہ ہوگا جو اس وقت ہو سکتا تھا کہ کوئی نیا حکم نازل ہو جائے گا یا کوئی چیز فرض ہو جائے گی یا کسی کا خفیہ راز کھل جائے گا، آشکارا ہو جائے گا اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن تاہم اس وقت بھی اگرچہ نئے حکم آنے کی کوئی توقع نہیں ہے، یقین کے ساتھ کوئی نیا حکم اب آ سکتا نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا، وحی منقطع ہو چکی، نبوت ختم ہو چکی، ختم نبوت آ چکی، لیکن تاہم ممنوع اور مذموم اور برا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا ضرورت سوال کرنا، بے جا سوالات کرنا، یہ اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہے اور سامنے والے کا وقت بھی ضائع کرنا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی 5 لاکھ حدیثوں میں سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا، وہ 4 میں سے ایک یہ ہے، کیا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی کہ مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کو ترک کر دے، کیونکہ لا یعنی میں جب مبتلا ہوگا تو ضروری باتوں سے وہ محروم رہے گا۔ تو بیجا سوالات، فضول سوالات، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ بھائی عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیسا تھا؟ عملی زندگی اس کا کیا تعلق ہے؟ شداد نے جو جنت بنائی تھی وہ کہاں تھی؟ اب یہ بیجا سوالات ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، اس کی گہرائی کتنی تھی؟ یہ فضول سوالات ہیں۔ تو کہا کہ ایسے سوالات جو غیر ضروری ہے، اب ایسے سوالات کرنے والے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دینی اہم مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی۔ وضو کے فرض کتنے اس کو پوچھو گے نہیں آئیں گے، نماز میں واجبات کتنے ہیں نہیں آئیں گے، غسل کے فرض کتنے نہیں معلوم۔ یہ ضروری ہے جو عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں اور غیر ضروری سوالات کرتے ہیں، اور وقت پوچھنے والے کے بعد پوچھنے والا بھی اپنا وقت ضائع کرتا ہے، جس سے پوچھا جائے اس کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کام کی باتیں پوچھتے نہیں ہیں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ کام یا کلام جو لا یعنی ہے اس کو ترک کر دے، کیونکہ اس میں اگر وہ مبتلا ہوگا تو ضروری کاموں سے وہ محروم رہے گا، ضروری علم سے وہ محروم رہے گا، ضروری نالج سے وہ محروم رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، غیر ضروری باتوں میں مشغول ہونے والا ضروری باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور لا یعنی میں مشغول ہونے کا وبال کتنا ہے۔ کسی نے اس کو مالک بن دینار کی طرف نقل کیا ہے، کسی نے فقیہ ابو اللیث کی طرف نقل کیا ہے، اور علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ جو بھی ہو، کیا ہے، کیا فرمایا کہ اذا رأیت قساوة فی قلبک ووهنا فی بدنک وحرمانا فی رزقک فاعلم انک تکلمت بما لا یعنیک۔ یہ لا یعنی پر پیدا ہونے والے اور وجود میں آنے والے نتائج ہیں۔ کیا کہ اذا رأیت قساوة فی قلبک، جب تم اپنے قلب میں سختی دیکھو، قساوت قلبی محسوس کرو، اور بدن میں سستی دیکھو کہ سستی ہے، عبادت کی طرف میلان نہیں ہے، طاعت کی طرف میلان نہیں ہے، تلاوت کو دل نہیں لگتا، گوسپ میں دل لگتا ہے، کسی سے باتیں نکلوانے میں بہت انٹرسٹ آتا ہے، اگلوانے میں، ادھر کی ادھر لگانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ چیزیں بدن میں سستی پیدا کرنے والی ہے۔ پھر طاعت کی طرف بدن میں سستی کا مطلب نہیں کہ وہ لیزی ہوگا، نہیں، وہ بڑا ایکٹیو ہوگا، متحرک ہوگا، لیکن دینی امور میں لیزی ہوگا۔ تلاوت کا کہو چھوڑو کل کر لیں گے، ذکر کا کہو ابھی نہیں ہے پھر کر لیں گے، نوافل کا کہو بہت وقت پڑا ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ عجز، عبادت میں عجز ہے، عبادت میں سستی، ویسے بہت ایکٹیو ہوگا۔ اور تیسری چیز کیا کہی؟ حرمانن فی رزق، رزق میں محرومی دیکھو، تنگی دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے لا یعنی کلام کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، لا یعنی کلام کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے تو لا یعنی کاموں کا کیا اثر مرتب ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ لا یعنی بات زبان سے نکالتے ہیں اس کے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں،
ہم 24 گھنٹے میں کتنی لایانی میں مبتلا ہیں اس کا کیلکولیشن کریں. تو جو ضروری کام ہو وہ کریں، ضروری کلام ہو وہ کریں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں مبتلا نہ ہو، ورنہ ضروری چیزوں سے محروم رہیں گے. عفا اللہ عنہا، پہلے جو کچھ تم نے پوچھا غیر ضروری سوالات اللہ نے معاف کر دیا. کیوں؟ اللہ بخشنے والے ہیں، حلیم تحمل والے. تحمل والے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی بیجا سوالات کرتے رہو گے، بلا ضرورت سوالات کرتے رہو گے، غیر ضروری سوالات کرتے رہو گے اور فوری طور پر کوئی پکڑ نہیں آئی تو دھوکے میں مت پڑنا کہ آخرت میں بھی اس سلسلے میں کوئی عذاب اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی. دھوکے میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تحمل والے ہیں، فوری طور پر پکڑ کرتے نہیں ہے. قد سألها قوم، یہ دوسری آیت. تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے ایسے سوالات کیے، بنی اسرائیل بیجا سوالات کر کر کے اپنے انبیاء سے اپنے اوپر پابندیاں لازم کر لی، اپنے اوپر کچھ احکام فرض کروا لی اور اس کے بعد ان احکام کو وہ نبھا نہیں سکے، اس کو وہ بجا نہیں لا سکے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے منکر ہو گئے، مطلب اس کو بجا نہیں لائے. ما جعل اللہ من بحیرۃ، تیسری آیت. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے نہیں ٹھہرایا یا نہیں مقرر کیا بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر جانتے نہیں، عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. بحیرہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام. اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال ہیں، مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم اصح الکتبات کتب اللہ، یعنی سب سے صحیح کتاب کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری کے حوالے سے جو تفسیر آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ جو سید التابعین ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کتاب التفسیر میں بخاری کی. بحیرہ کیا ہے؟ تو کہ بحیرہ وہ جانور ہے کہ جس کا دودھ روک لیتے تھے اور دودھ بوتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اس جانور کو کوئی دوہتا نہیں تھا، ملکنگ کرتا نہیں تھا. اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ بحیرہ. نمبر 1. سائبہ. سائبہ کیا ہے؟ سائبہ اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ وہ بوتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں سانڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ علل اطلاق گھومتا رہتا ہے، ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ جانور کو بوتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا سائبہ. نمبر 3. وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ کہا کہ اونٹنی نے بچہ جنا مادہ، اس کے بعد پھر بچہ جنا مادہ، مسلسل مادہ جننے کے بعد ایسی اونٹنی کو وہ بوتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. یعنی مسلسل 2 مادہ جنے، بیبی گل جنے اور درمیان میں اونٹ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں وسیلہ. وسیلہ کا معنی ملنا، تو یعنی دونوں مادہ ملی ہوئی، پہلے بھی مادہ بطن سے پیدا ہوئی اور دوسرے بطن سے بھی مادہ پیدا ہوئی، تو ایسی اونٹنی کو وہ بوتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حام. حام اس اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ جو ایک خاص عدد میں اونٹنی کے ساتھ جفتی کر چکا ہوتا اور اس کے بعد اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے. جفتی کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، ایسے اونٹ اونٹنی جو تعلق قائم کرتے ہیں، تو ایک مخصوص عدد میں وہ اونٹ جفتی کر لیتا، اس کے بعد اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. یہ 4 قسم کے جانور. اور ستم ظریفی کیا ہے وہ سنیے. یہ عمل کرنے کے بعد یوں کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہماری اس عمل سے خوش ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے. الیاذ باللہ اللہ پر تہمت باندھتے تھے، اللہ پر الزام تراشی کرتے تھے، اللہ پر بہتان باندھتے تھے. اللہ کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، نبی کو نہیں چھوڑا، تو مجھے اور آپ کو بہتان تراشی میں کیسے چھوڑیں گے؟ پہلے سے چلا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز. چراغ مستفوی سے شرار بولہبی، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ پر الزام تراشا، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، الیاذ باللہ اللہ پر تہمت لگائی. تو یہ ستم ظریفی تھی کہ اس کام کو اور اس عمل کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو یہ اللہ پر افترا ہوا، اللہ پر بہتان ہوا، اللہ پر تہمت ہوئی. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ عقل سے کورے ہیں، عقل سے خالی ہیں. اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ.